امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، کیزل گونجالار۔ کیزل گونجالار مریم کی دل خراش کہانی سناتی ہے، جس کی شادی ایک اسلامی فرقے میں 14 سال کی عمر میں ہوئی تھی، اور اب وہ اپنی بیٹی زینب کو شیخ کے پوتے کی دلہن جیسا انجام بھگتنے سے روکنے کے لیے بہادری سے لڑ رہی ہے۔ اس کی بھابھی کی رہنمائی میں، جو فرقے کی ایک سابق رکن ہے، انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہیں فرقے کے طاقتور چنگل سے زینب کو بچانے کے لیے بھاگنا چاہیے۔ ڈرتے ڈرتے اپنے منصوبوں کو اپنے ظالم شوہر سے چھپاتے ہوئے مریم کو پہلے سیکولر سائیکیٹرسٹ لیونٹ کے گھر میں ایک نگہداشت کرنے والے کے طور پر پیسہ کمانا چاہیے، جو اس کی مدد کرنے پر راضی ہے۔ ان کے متصادم مذہبی اور ترقی پسند عقائد کے باوجود مریم اور لیونٹ جذباتی طور پر ایک ساتھ کھینچے جاتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں انتشار اور گہرا ہوتا جاتا ہے جب ان کی بیٹی کی شناخت سامنے آتی ہے۔ نمبر 8، یارگی۔ جب وہ ابھی لا اسکول میں تھی، جیلان کے والد کو ایک ایسے جرم کے لیے پھنسایا گیا جو اس نے نہیں کیا تھا۔ وہاں قانون ہے اور پھر انصاف ہے، اور جب سے اس کے والد کو جیل بھیجا گیا ہے، جیلان کو معلوم ہے کہ وہ کس طرف ہے۔ جیلان ایک دفاعی وکیل بن جاتی ہے اور ایک بہادر، متحرک اور لاپرواہ وکیل کے طور پر جانی جاتی ہے، جس کا اس کے ساتھی احترام کرتے ہیں، لیکن استغاثہ اور پولیس کے ساتھ مسلسل مشکلات میں رہتی ہے۔ الغاز ایک بےہودہ پروسیکیوٹر ہے جو کتاب کے مطابق سب کچھ کرتا ہے۔ اس کے والد استانبول پولیس ڈپارٹمنٹ کے قتل عام کے معزز سربراہ ہیں، اور یہ انہی کی طرف سے ہے کہ الغاز کو صحیح اور غلط کا ناقابل فہم احساس ملتا ہے۔ اس کے لیے قانون اور انصاف ایک ہی چیز ہے، لہٰذا جب جیلان کسی کلائنٹ کو صاف کرنے میں مدد کے لیے بیک چینل کی معلومات ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس آتی ہے تو الغاز اسے اپنے دفتر سے باہر پھینک دیتا ہے، لیکن اس کے بھائی پر قتل کا الزام لگانے کے بعد یہ جیلان ہے جس کے پاس وہ مدد کے لیے آتا ہے۔ نمبر 7، ساکلا بینی۔ متمول اور با اثر گھرانوں میں پیدا ہونے والے میتے اور ناز اپنے بچپن میں کیے گئے وعدے کے پابند ہیں۔ یہ وعدہ ایک المناک واقعے سے ہوا ہے جہاں ناز کی بے گناہی پر سمجھوتا کیا گیا تھا اور میتے کے خاندان نے غیر متزلزل حمایت کی پیشکش کی۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں، ان کا رشتہ گرما گرم دلائل اور پرجوش مصالحت کا رولر کوسٹر بن جاتا ہے۔ میتے بچپن کے وعدے کو نبھانے کے لیے پرعزم ہے۔ ناز سے شادی کرنے کے لیے بیرون ملک تعلیم حاصل کر کے واپس آیا ہے، تاہم قسمت اس وقت مداخلت کرتی ہے جب وہ ناز کی وفادار نوکر انجیلا کے ساتھ راستے عبور کرتا ہے۔ انجیلا، جس نے ایک پریشان حال ماضی کے بعد ناز کے گھر میں ایک خاندان پایا ہے، حادثاتی طور پر سامنے آنے والے ڈرامے میں ایک اہم شخصیت بن جاتی ہے۔ نمبر 6، عمر آدم اولو ایک نوجوان ہے جو استانبول کے قدیم ترین محلوں میں سے ایک میں اپنے والد ریست اور دادی نزہت کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ مسجد میں مؤذن کے طور پر کام کرتا ہے جہاں اس کے والد امام ہیں۔ عمر کی ایک بہن نیسا اور ایک بھائی طاہر ہے۔ سب سے بڑی بہن نیسا اب اپنے والد کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے کیونکہ اس نے ایک ایسے شخص سے شادی کی جو ریست کو منظور نہیں تھا۔ طاہر خاندان کی قدامت پسند روایات کی زیادہ قریب سے پیروی کرتا ہے اور ایک مذہبی اشاعت گھر میں کام کرتا ہے۔ جب گامزے اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے خاندانی گھر واپس آتی ہے تو اسے اچھی زندگی فراہم کرنے کے لیے اپنی بینکنگ کی نوکری دوبارہ شروع کرتی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو ضلع کے ایلیمنٹری اسکول میں داخل کرواتی ہے اور عمر سے ملنے کے بعد، جو وہاں پارٹ ٹائم ٹیچر کے طور پر کام کرتا ہے، وہ دونوں محبت میں پڑ جاتے ہیں۔ نمبر 5، اچکیز کاردیش۔ ایک زمانے میں ایک خوبصورت لیکن پر اسرار ملک میں 3 بہنیں رہتی تھیں جن کا نام ترخان، دونش اور دریا تھا۔ ایک قریبی خاندان کے طور پر وہ ہر رات ایک امید افزا مستقبل کا خواب دیکھتی تھی، شاید ایسی پرورش جو ایولی کی دیودار کی خوشبو والی سڑکوں پر
پریوں کی کہانی سے ملتی جلتی تھی نے انہیں جوانی کی سنگین حقیقت کے لیے تیار نہیں کیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ بہنوں کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی اور اس کے ساتھ آنے والے انتخاب اتنے آسان نہیں ہیں جتنے وہ نظر آتے ہیں۔ ناقابل فہم راز وہ لوگ بھی چھپا سکتے ہیں جن پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا جاتا ہے، اور خوفناک بیماریاں ماضی کی قیامت کا باعث بن سکتی ہیں۔ یہ انہیں اس سوال کی طرف لے جاتی ہے، کیا دنیا میں کوئی ایسی چیز ہے جسے وقت ٹھیک نہیں کر سکتا؟ نمبر 4، کیلی سپیٹی۔ ہر امیر محلے کے لیے غریب عورتوں کی فوج ہوتی ہے جو اسے چلاتی رہتی ہے۔ یہ تمام صفائی کرنے والے، دیکھ بھال کرنے والے اور گھریلو مدد ایک ہی اصول کے مطابق زندگی گزارتے رہیں کہ وہ پوشیدہ رہیں گے۔ فرنیچر کے ٹکڑوں کی طرح وہ ایک فنکشن کی خدمت کے لیے موجود ہیں، اور بس کسی اور کے خاندان کے لیے سارا دن کام کرنے کے بعد ہی وہ اپنے گھر جا سکتی ہیں اور اپنے خوابوں اور خواہشات کے ساتھ حقیقی لوگوں کی طرح زندگی گزار سکتی ہیں۔ کیلی سپیٹی ایک ایسی ہی لچکدار خواتین کے گروپ کی کہانی ہے جن کی زندگیاں دوسروں کے چھوڑے ہوئے گندگی کو صاف کرنے میں گزرتی ہے۔ کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب ان خواتین میں سے ایک، مریم، ایک گھر میں کام کرتے ہوئے المناک طور پر اپنی موت کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ نمبر 3، کل مسالی۔ اوزگی، جو ایک غریب اور عاجزانہ پس منظر سے آتی ہے، 6 سال سے ایک ریسٹورنٹ میں شیف کے طور پر کام کر رہی ہے۔ وہ ترکی کے سب سے امیر اور سب سے زیادہ قائم خاندانوں میں سے ایک گریالی خاندان کے وارث اراد گریالی سے ملتی ہے اور اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے اور ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی اوزگی حویلی میں داخل ہوتی ہے جہاں اراد کا خاندان دلہن کے طور پر رہتا ہے، وہ اچانک محبت کی کہانی کے بجائے سازشوں کی دنیا میں غرق ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، کورکما بین یانین دئیم۔ کورکما بین یانین دئیم انجی کے بارے میں ہے، جو اس کے خاندان کا فخر ہے، جس نے ایک نامور نجی اسکول میں مکمل اسکالرشپ حاصل کی ہے جہاں اس کی والدہ ایک چوکیدار کے طور پر کام کرتی ہیں۔ اس کے خاندان کے خواب انجی تیزی سے ہائی اسکول مکمل کرنے اور میڈیکل کی ڈگری حاصل کرنے کے پر منحصر ہیں۔ ایک غریب گھرانے میں اپنے صفائی ورکر والد، سخت لیکن دیکھ بھال کرنے والی ماں، خواب دیکھنے والے بھائی اور نوجوان بہن بھائی کے ساتھ انجی کی زندگی ایک مستحکم راستے پر چل رہی ہے، لیکن چیزیں اس وقت بدل جاتی ہیں جب وہ غیر متوقع طور پر پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، بیر سیودادر۔ ترکی کے جنوب مشرقی علاقے میں 17 سالہ یشیل کو اس کے چچا کے بیٹے نے زیادتی کا نشانہ بنایا اور وہ پریگننٹ ہو گئی۔ جب وہ اس شخص سے شادی کرنے والی ہے جس نے اسے زیادتی کا نشانہ بنایا، ایرسن، جو اس علاقے میں فوجی خدمات انجام دے رہا ہے، اسے اپنی شادی سے اغوا کر لیتا ہے۔ تاہم دلہا اور اس کے اہل خانہ فرار ہونے والوں کا تعاقب کرتے ہیں اور دلہن اور سپاہی کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ دلہے نے ایرسن کو مار ڈالا اور یشیل نے دلہے کو مار ڈالا۔ یشیل جیل چلی جاتی ہے اور وہاں اپنے 2 بچوں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی کے ساتھ بڑی ہوتی ہے۔ جب یشیل کو رہا کیا جاتا ہے تو وہ اپنے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنانا چاہتی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ طوفان قبیلے کے خون کو نہیں بخشے گا۔ یشیل نے ایک منصوبہ بنایا، اس کی رہائی پر وہ ایرسن کے خاندان سے رابطہ کرے گی اور دعویٰ کرے گی کہ ایرسن اس کے بچوں کا باپ ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔